السلام علیکم، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ میرا نام ہے مکیل بٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے ٹاپک پر جس پر بات کرنے سے بہت سے لوگ، بہت سے یوٹیوبرز گھبراتے ہیں۔ ٹیررزم کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہوتا کیا ہے۔ آج کل ہم لوگ گوگل کو بہت فالو کرتے ہیں۔ کچھ بھی انفو لینی ہو، کچھ بھی جاننا ہو تو ہم سب سے پہلے گوگل پر جاتے ہیں۔ تو چلیں اس بارے میں بھی گوگل سے پوچھ لیتے ہیں کہ ٹیررسٹ کیا ہوتا ہے۔ گوگل کے مطابق وہ شخص جو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عام شہریوں کے خلاف غیر قانونی تشدد اور دھمکیوں کا استعمال کرتا ہے اسے ٹیررسٹ یا دہشت گرد کہتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا سیاسی مقاصد کے علاوہ یہ سب کچھ کرنے والا ٹیررسٹ نہیں؟ کیا مذہب کو بنیاد بنا کر معصوم انسانوں کی جان لینے والا ٹیررسٹ نہیں؟ کیا رنگ، نسل، زبان کو بنیاد بنا کر قتل کرنے والا انسان دہشت گرد نہیں؟ کیا صرف گندمی رنگ والے ہی ٹیررسٹ ہیں، گورے رنگ والے نہیں؟ کیا صرف داڑھی رکھنے والے ہی دہشت گرد ہیں، بغیر داڑھی والے نہیں؟ کیا صرف مسلمان ہی دہشت گرد ہیں، عیسائی، ہندو، یہودی یا غیر مسلم نہیں؟ سوال بہت سارے ہیں اور جواب بہت ہی کم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی واقعات بتاؤں گا جنہیں دیکھنے اور سننے کے بعد ایسے ہی مزید سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو کمیاں ہیں وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے کریں تو لائک ضرور کر دیجیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ So after those terrifying moments that Adrian Wright described, a citywide chase began for the man responsible, and we have now learned a little bit more about the police officers who took the gunman down. About the police officers who took the gunman down. Took the gunman down. سنا آپ نے گن مین واقعی ایک آدمی جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں رائفل لے کر گھستا ہے اور اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے جس سے کئی نمازی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ کیا اس انسان کو دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا رنگ گندمی نہیں، کیونکہ اس کے منہ پر داڑھی نہیں، کیونکہ وہ عربی یا اردو نہیں بول رہا اسی لیے وہ دہشت گرد نہیں، گن مین ہے۔ اگر یہی واقعہ نیوزی لینڈ کے کسی چرچ میں ہوا ہوتا اور کچھ کرسچنس مارے گئے ہوتے تو ان کو مارنے والا گن مین نہیں ٹیررسٹ کہلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کرسچنس کو مارا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ مسلمانوں کو مارنے والا ٹیررسٹ کیوں ہوگا؟ اس نے تو مسلمانوں کو مارا ہے، وہ تو گن مین یا مرڈرر ہی ہوگا، ٹیررسٹ کیوں؟ لیکن اگر کوئی گندمی رنگ والا کسی کرسچن کو مار دے تو وہ ٹیررسٹ ہوگا، گن مین نہیں یا مرڈرر نہیں، سیدھا ٹیررسٹ۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ چلیں، اب میں مسلم ہوں تو تبھی میں مسلمس کے حق میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک ایسے واقعے کو دیکھتے ہیں جو نہ تو مسلمس کے بارے میں ہے اور نہ ہی اس میں مسلم کو سپورٹ کروں گا۔ یہ واقعہ ہے امریکہ کا، جہاں صرف اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنے کالے رنگ کی وجہ سے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی کسی قاتل یا گنڈے نے نہیں کیا بلکہ امریکہ کے ایک پولیس والے نے کیا۔ اس واقعے کے بعد بلیک لائیوز میٹر کے نام سے پوری دنیا میں ایک تحریک چلی جس میں سیاہ فام کے لیے آواز اٹھائی گئی کہ ان کی زندگیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کسی گھوڑی چمڑی والے کی۔ امریکہ کے ایک پولیس والے نے ایک سیاہ فام کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس کا رنگ کالا ہے، کہ وہ سیاہ فام ہے۔ اب اس شخص کو کسی نے دہشت گرد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ امریکی تھا یا وہ پولیس والا تھا؟ تو کیا آخر کام تو اس نے وہی کیا، لیکن یہ شخص مسلمان نہیں تھا تو بس اسے دہشت گرد نہیں کہا گیا اور بس قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ اگر اس سیاہ فام کو کسی مسلمان نے مارا ہوتا تو اس کو فوراً دہشت گرد بتایا جاتا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، یہ دونوں تو پرانے قصے تھے، تو اب ایک نیا قصہ سن لیں۔ کینیڈا میں حیوانیت اور مذہبیت، اسلامو فوبیا کا ایک واقعہ اسی ماہ پیش آیا، جہاں ایک مسلم خاندان کو بے دردی سے ٹرک سے اڑا دیا گیا، کچل دیا گیا۔ خاندان کے سبھی لوگ شہید ہو گئے۔
جن میں 4 سال کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ اس حادثے میں صرف 9 سال کا ایک چھوٹا بچہ زندہ بچا، جو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑا۔ اس بیچارے پر کیا گزرے گی یہ سوچ کر کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے۔ اس کے باقی گھر والوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، لیکن قتل کرنے والا کوئی دہشت گرد نہیں، قتل کرنے والا کوئی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کینیڈین کرسچن ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا رنگ گورا ہے، تو وہ دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ جتنے مرضی مسلمان ہو، ان کے مذہب سے نفرت کی وجہ سے قتل کر دے، لیکن اسے کبھی دہشت گرد کہا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے نا۔ اگر یہی کام ایک مسلمان نے کیا ہوتا، اگر ایک مسلمان نے کینیڈا کی ایک کرسچن فیملی کو ٹرک سے کچلا ہوتا تو اس کو دہشت گرد بنا دیا جاتا۔ پوری دنیا اس کی خبریں اپنے چینلز پر چلاتی کہ دیکھیں کینیڈا میں ایک مسلم دہشت گرد نے کیا کر، لیکن کیونکہ یہ انسان مسلم نہیں تھا، بلکہ اس نے مسلم فیملی کو ٹرک سے کچلا ہی تو تھا، تو کیا اس بات پر اسے دہشت گرد تھوڑی کہیں گے؟ اس کام کو دہشت گردی تھوڑی کہیں گے؟ اس واقعے کو ابھی 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ سامنے آیا، جہاں 2 افراد نے ٹورنٹو کے اسلامک انسٹیٹیوٹ میں مسجد میں گھس کر وہاں کے لوگوں کو، نمازیوں کو دھمکی دی۔ پولیس نے ان دونوں افراد کو گرفتار تو کر لیا، لیکن اب تک کسی نے انہیں دہشت گرد یا پھر ایسا کچھ قرار نہیں دیا۔ ان کا جرم کیا تھا بھائی؟ انہوں نے صرف ایک مسجد میں گھس کر کچھ مسلمانوں کو تو دھمکایا تھا، اس پر انہیں دہشت گرد کیوں کہا جائے؟ ان کی تو داڑھی نہیں، ان کا رنگ گندمی نہیں، تو وہ دہشت گرد کیوں کہتا ہے؟ یہ سوچ آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ ٹیررسٹ صرف وہی ہوگا جس کے منہ پر داڑھی ہوگی، یا جس کا رنگ گندمی ہوگا، یا جو مسلم ہوگا۔ ایسا ہی ایک واقعہ انڈیا میں 1 ہفتے پہلے ہوا، جہاں کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے ایک بزرگ مسلمان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اسے ڈنڈوں سے مارا پیٹا، اس پر تشدد کیا اور پھر اس کی داڑھی کاٹ دی۔ کیوں؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کے منہ پر داڑھی تھی، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ان انتہا پسند ہندوؤں سے یہ برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے اس بزرگ کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، مارا پیٹا اور پھر اس کی داڑھی کاٹ دی۔ ہاتھ میں چھوڑا اور گھڑی والی سب توڑ دی انہوں نے، اور ایک وہ موبائل میں تھا، موبائل لے لیا، اور میرے بیگ تھا اتنا بڑا بیگ، اور انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے اور مطلب یہ کینچی لیا ہے ایک جگہ، اور کینچی نے میری ساری داڑھی کاٹ دی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے داڑھی کتنی بڑی تھی آپ کی؟ خوب بڑی تھی داڑھی میری۔ اچھا، انہوں نے کینچی سے کاٹی ہے؟ کینچی سے کاٹی ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب کرنے والے دہشت گرد کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ ہندو ہیں، صرف اسی لیے۔ اب دہشت گردی کی ایک ایسی سب سے بڑی مثال جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، جو حقیقت پوری دنیا کے سامنے تو ہے، لیکن آج تک کسی نے اس حقیقت کو دہشت گردی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت، وہ دہشت گردی کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، ان کا تعلق مسلم ملک سے نہیں ہے۔ چاہے انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، ہزاروں کو بے گھر کر دیا ہے، جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں، لیکن انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے منہ پر داڑھی نہیں ہے، ان کا ملک مسلمان نہیں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی، ایک انتہا پسند دہشت گرد ملک اسرائیل، جس نے اس سال سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں کئی معصوم بچے بھی ہیں۔ 2 ہفتوں تک فلسطین پر میزائل داغے جاتے رہے، مسلمان شہید، زخمی اور بے گھر ہوتے رہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اسرائیل کو دہشت گرد کہہ سکے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل مسلم ملک نہیں ہے، کیونکہ اسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک کو اس سے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ ملتا ہے۔
مسلمان مرتے ہیں تو کیا مریں، لیکن کوئی اپنے فائدے کو تھوڑی چھوڑتا ہے۔ اسرائیل چاہے جتنی مرضی مسائل فلسطین پر ڈال دے، جتنی مرضی عورتیں، جتنے مرضی بچے شہید کر دے، لیکن اس کو دہشت گرد کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو مسلمانوں کی زندگی سے زیادہ اپنا مفاد عزیز ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں انہیں ملتا جا رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل کو دہشت گرد کرنے کی بجائے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ چند روز قبل اسرائیل میں الیکشن ہوئے اور ایک نیا وزیر اعظم سلیکٹ ہوا۔ بہت سے لوگوں نے یہ امید کی کہ شاید نیا وزیر اعظم آنے سے حالات بدل جائیں، شاید نیتن یاہو کے جانے سے اسرائیل کے فلسطین پر حملے ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل کے فلسطین پر حملے اب بھی جاری ہیں، فلسطین اب بھی خون میں نہا رہا ہے، لیکن کوئی اسرائیل کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں۔ اسرائیل جو کہتا ہے اسے مان لیا جاتا ہے، چاہے دوسری طرف جتنے مرضی مسلمان شہید ہو جائیں، لیکن اسرائیل کو کسی صورت کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ہم مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کیوں کر دیا گیا ہے؟ کسی ہندو یا عیسائی یا یہودی کو ایسا کچھ کرنے پر دہشت گرد کیوں نہیں کہا جاتا؟ کسی مسلمان کے مرنے پر دنیا میں تہلکہ کیوں نہیں مچایا جاتا؟ کسی مسجد پر حملہ ہونے پر کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ کسی مسلمان کی داڑھی پر حملہ ہونے پر اسے دہشت گردی کیوں نہیں کہا جاتا؟ آخر کیوں؟ آخر کب تک ہم مسلمان ایسے ہی اپنے مذہب کے نام پر مرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ ہم لوگ زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ کہیں کسی مسلمان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو کم سے کم ہم اس کے خلاف بول تو سکتے ہیں۔ آخر اتنا تو کر سکتے ہیں ہم۔ میں وہی کر رہا ہوں، باقی میرا رب وارث ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے، اور بے شک وہ صبر کرنے والوں اور مظلوموں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے لگا کہ مجھے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے، تو بس میں نے بنا دی۔ کچھ سوچا نہیں، بس جو دل میں آیا آپ سے شیئر کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایک بات ایسی ہے جو میں نے ٹھیک کی ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ہاں، اگر ویڈیو میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ولاگ پہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔